بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ہماری سیریل تاریخ امت اسلامی کی 13 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کی اس قسط میں ہم بیان کر رہے ہیں حج کی فریضت، پہلا حج اور حجۃ الوداع، دونوں کو ہم آج اسی قسط میں بیان کر رہے ہیں۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، وفود کی آمد کا سلسلہ جاری تھا کہ حج کا موسم آ گیا۔ حج کی فریضت کا حکم نازل ہو چکا تھا، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکا سن 9 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو امیر بنا کر 300 حاجیوں کا قافلہ مکہ روانہ فرمایا۔ صحابہ کی اکثریت حج میں شریک نہ ہوئی کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے جا رہے تھے۔ دراصل اب تک حج میں مشرکین کی شرکت پر پابندی کا کوئی حکم اللہ کی جانب سے نازل نہیں ہوا تھا۔ اس سال مشرکین حسب معمول حج میں شریک تھے اور ان کے بےہودہ رسموں، خصوصاً برہنہ طواف کے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کرنا ناگوار تھا۔ تاہم اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ مشرکین کی یہ رسوم جلد مٹا دی جائے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روانگی کے بعد سورہ توبہ کی آیت نازل ہوئی۔ ان کی ابتدا اس طرح تھی، جس کا ترجمہ ہے: دست برادری ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین سے جن سے تم نے عہد کر رکھا تھا۔ سو اے مشرکو، تم زمین میں 4 ماہ چال پھر لو اور جان لو کہ تم اللہ کے عاجز نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ ان مشرکوں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اور اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بڑے حج کے دن کے اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے دستبردار ہے۔ پھر بھی اگر تم توبہ کھا لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم رد گردانی کیے رہو تو جان لو کہ تم اللہ کے عاجز نہیں کر سکتے، اور کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ انہی آیات میں آگے یہ حکم بھی آیا: اے ایمان والو، مشرکین بالکل ناپاک ہیں، پس وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب بھی نہ آنے پائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو سورہ توبہ کی یہ آیت اور ان کے مطابق یہ اعلامیہ دے کر مکہ روانہ فرما دیا۔ ان کے بعد کسی مشرک کو حج کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ کوئی شخص برہنہ ہو کر بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا۔ جن قبائل کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مخصوص مدت تک معاہدہ تھا، وہ اپنی مدت تک باقی ہے۔ باقی لوگوں کو صرف 4 ماہ کی مہلت دی جاتی ہے۔ اس کے بعد ان سے کوئی معاہدہ نہیں رہے گا۔ یہ اعلامیہ میدان عرفات میں 9 ذوالحج کو پورے عرب سے آئے ہوئے حاجیوں کو سنایا گیا، جن میں مسلم بھی تھے اور مشرک بھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سمیت متحد صحابہ حاجیوں کے مجموع اور ڈیروں میں گشت کر کے یہ اعلان سناتے رہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس قدر یہ صدا لگائی کہ میری آواز بیٹھ گئی، اور اس ترتیب کے بعد بیت اللہ اور حرم پاک سے مشرکین اور شرکیہ رسومات کا تعلق جو زمانہ دراز سے چلا آ رہا تھا، ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا۔ قرآن مجید نے اس حج کو حج اکبر کا نام دیا۔ صدیوں بعد پہلی بار حج کی عظیم عبادت میں وہ لوگ شامل ہوئے تھے جن کا عقیدہ کعبہ کے بانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے کے مطابق تھا، اور ایک طویل زمانے کے بعد کعبہ، حرم اور مناسک حج کو اپنی اصل اور پاکیزہ شکل واپس مل گئی تھی۔ سن 10 ہجری میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نجران کے علاقے میں فوج کشی کی۔ یہاں نصرانی آباد تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے ان اسلام کی دعوت دی تو اس کے رد عمل میں نجران کے پادریوں کو ایک وفد مدینہ چلا آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مذہبی بحث چھڑ گئی۔ بحث میں شکست کھانے کے بعد پادریوں نے مبالغے کی دعوت دے ڈالی، یعنی دونوں فریق ایک دوسرے کے خلاف بد دعائیں کریں کہ جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے تیار ہو گئے۔ اہل بیت میں سے تمام امہات مومنین تو اس مباحثے میں شامل تھی، مگر
آپ نے مزید اہتمام کے لیے اپنی اولاد کو بھی بلا لیا، چونکہ اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا چکی تھی، اس لیے صرف حضرت فاطمہ الزہرا تشریف لائی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ داماد ہونے کے ناطے آپ کے بیٹوں کی مانند تھے، وہ بھی ان کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نواسے حسن اور حسین رضی اللہ تعالی بھی آ گئے۔ ابھی ممالہ شروع نہیں ہوا تھا کہ عین وقت پر پادریوں کی ہمت جواب دے گی اور ان کے ضمیر نے گواہی دی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا خالی نہیں جائے گی۔ انہوں نے آپس میں کہا اگر یہ واقعی پیغمبر ہیں تو نہ ہی ہم کو کبھی کوئی فلاح نصیب ہوگی اور نہ ہماری نسلوں کو۔ انہوں نے اسلامی ریاست کے متحد رہنے کا ارادہ ظاہر کیا اور درخواست کی کہ ہمارا انتظام سنبھالنے کے لیے کوئی امانت دار انسان ہمارے ساتھ بھیج دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کو ان کے ساتھ روانہ فرما دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال عرب کے مختلف علاقوں میں اپنے عمرہ اور عاملین زکوٰۃ مقرر فرما دیے۔ کئی صحابہ اس کام کے لیے بھیجے گئے۔ ابو موسیٰ اشعری کو معرب، عمر بن حزم کو نجران، زیاد بن لبید انصاری کو حضرت موت اور یعلا بن امیہ کو جند میں بھیجا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو یمن کے لوگوں کی دینی تعلیم اور رہنمائی کی ذمہ داری بھی سونپی گئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو یمن کے مسئولات کی وصولی کا کام دے کر بھیجا گیا۔ اسلام قبول کرنے والوں میں سے اس سال ہنوز بیت کا وفد حاضر ہوا، جس کے امیر عمر بن موتی کے قرب تھے۔ اشش بن قیس نے بنو کندہ کے 60 سواروں کے ساتھ آ کر اسلام قبول کر لیا۔ محارب، بنو عبس اور دیگر وفود بھی آئے اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ کچھ بدبخت ایسے بھی تھے جو اب بھی مرحوم رہے۔ یمامہ سے مسلمہ بنو حنیفہ کا وفد لے کر آیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، مگر اس کا دل سرکشی اور تکبر سے بھرا ہوا تھا، اس میں ایمان نہ اتر سکا۔ اس نے یہ پیشکش کی کہ ہم آپ کی نبوت کی مخالفت نہیں کریں گے، بشرطے کہ آپ اپنے بعد نبوت ہمارے نام کر دیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں اس وقت ایک چھڑی تھی۔ اس بےہودہ مطالبے پر آپ نے غضبناک ہو کر فرمایا اگر تو مجھ سے یہ چھڑی بھی مانگے تو میں تجھے نہیں دوں گا۔ پھر دربار رسالت کے خطیب ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ہوا کہ اس بدبخت کو مفصل اور منہ توڑ جواب دیں۔ انہی دنوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ میں 2 سونے کے کنگن ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار خاطر گزر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پھونک ماری تو وہ دونوں غائب ہو گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر یہ لی کہ وہ جھوٹے مدعی نبوت ظاہر ہوں گے۔ ایسا ہی ہوا۔ ان میں سے ایک اسود انسی تھا جس نے اسی سال یمن میں نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ بہت سے لوگ اس کے چنگل میں پھنس بھی گئے تھے۔ ان میں مبوسی پیش تھے، دوسرا مسلمہ قذاب تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ٹوک جواب سے مایوس ہو کر واپس گیا، اور کچھ مدت بعد اس نے بھی یمامہ میں نبوت کا دعویٰ کر کے ہزاروں لوگوں کو گمراہ کر دیا، جن میں اکثریت اس کے قبیلے بنی حنیفہ کی تھی۔ عامر بن طفیل بھی جو بنی عامر کے وفد میں شامل تھا، نہ صرف اسلام لانے سے گریزاں رہا بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دے کر گیا کہ میں گھڑ سواروں اور پیادوں کو لے کر مدینہ پر چڑھائی کروں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، یا اللہ بنو عامر کو ہدایت نصیب فرما اور مسلمانوں کو عامر بن طفیل سے نجات دلا۔ عامر بن طفیل کو فوراً اپنی گستاخی کی سزا مل گئی۔ وہ مدینہ سے واپس جا رہا تھا کہ راستے میں سے طاعون کی ایسی بڑی گلٹی نکل آئی جیسے اونٹ کو نکلتی ہے۔ اسے مجبوراً راستے میں بنو سلول کی کسی عورت کے گھر میں ٹھہرنا پڑا۔ عرب کا حکمران بننے کے خواب دیکھنے والا یہ بدبخت حسرت اور تقریب کے مارے چیختا رہا۔ اونٹ جیسی گلٹی سلولی عورت کا گھر، آخر اپنے وطن میں موت کی تمنا لیے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر نکلا، مگر جلد ہی گھوڑے کی زین پر اس کا دم نکل گیا۔ تو دوستو، بہنوں بھائیوں، ہجرت کا 10واں سال ختم ہونے کو تھا۔ اسلام صحرائے عرب کے ہر گوشے کو محیط ہو کر فارس اور روم کی سرحدوں پر جا پہنچا تھا۔
قرآن پاک کی آیات اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے آخری دین کی تکمیل ہو چکی تھی۔ دین کے ایک ایک پہلو کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اپنے قول بلکہ عمل سے بھی واضح کر دیا تھا۔ تاہم ایک فریضے کی ادائیگی باقی تھی، اور وہ تھا فریضہ حج، جو مسلمانوں کی اجتماعیت اور وحدت امت کا مظہر تھا۔ فتح مکہ کے 3 ماہ بعد عطاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ کی امارت میں پہلا حج ہوا تھا، جبکہ اس کی 1 سال بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی امارت میں دوسرا حج ادا کیا گیا تھا۔ یوں فتح مکہ کے بعد تقریباً 1.25 سال تک مشرکین کو مناسک حج میں شریک سمجھا گیا، اور انہی کی تقویم جاری رہی۔ مشرکین کی شرکت کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب تک خود حج ادا نہیں فرمایا تھا، اس لیے مناسک حج کی اسلامی احکام کی تعمیل ابھی باقی تھی۔ تاہم اب مشرکین کا حرم میں داخلہ ممنوع ہو چکا تھا، انہیں دی گئی مہلت بھی گزر چکی تھی۔ چنانچہ اس آخری فریضے کو ادا کرنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر سن 10 ہجری میں حج کی تیاری فرما لی۔ تاہم اس فریضے کی ادائیگی کے ساتھ لوگوں کو مناسک حج سکھائے جائیں، حکومت علیہ کے قیام کا بیان دہل اعلان ہو، تمام کفریہ رسمیں اور جعلی مفاخر نست و نبوت ہو کر دیے جائیں، عورتوں، غلاموں اور پسماندہ طبقات کے حقوق کی تعلیم عام ہو۔ صدیوں بعد یہ پہلا حج تھا جو صحیح فطری اوقات میں ادا کیا جا رہا تھا۔ رحمت العالمین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ ظاہر کیا تو ہر طرف ہلچل مچ گئی، اور اس مبارک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سعادت حاصل کرنے کے لیے مسلمان پروانہ وار امڑ آئے، ہر طرف دوڑتا آیا، ہر شخص دوڑتا آیا۔ 24 ذکر بروز جمعہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجمع میں سفر حج اور مناسک حج سے متعلق تفصیلی ہدایات دی۔ اگلے دن رحمت العالمین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے کچھ دور الخلیقہ کے مقام سے حج کا احرام باندھا، اور 26 ذکر کو ایک بہت بڑے قافلے کے ساتھ لبیک اللہم لبیک کی صدا بلند کرتے ہوئے مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ رفقا کی تعداد 40,000 کے لگ بڑھ تھی۔ تمام امہات المومنین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھے۔ یہ سفر نہ صرف ایک عظیم عبادت کی ادائیگی کے لیے تھا، بلکہ یہ امت کو مناسک حج کی عملی تربیت دینے کا بھی ذریعہ تھا۔ اس سے ان بے شمار مسلمانوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور رفاقت کا موقع بھی مل رہا تھا، جنہوں نے قریبی دنوں میں دین اسلام قبول کیا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے محروم تھے۔ 8 دن کے سفر کے بعد 4 ذو الحج کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ بیت اللہ پر نگاہ پڑی تو دعا فرمائی، اے اللہ اپنے اس گھر کی عزت اور عظمت، بزرگی اور تقیر میں اضافہ فرما۔ رحمت العالمین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے استلام کے بعد طواف شروع کیا۔ اس کے بعد سعی کے لیے صفا پہاڑی پر تشریف لے گئے اور دعا فرمائی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی بادشاہت ہے اور اس کے لیے ہر تعریف ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تمام لشکر کو تن تنہا شکست دی۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح کا عمل کر کے عمرہ پورا کیا۔ جمعہ 9 ذی الحج کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا فرمایا، اور اس دوران میدان عرفات میں لگ بھگ 1 لاکھ صحابہ کرام کے عظیم مجمع کے سامنے ایک تاریخی خطبہ دیا، جس میں باہمی معاملات، اخلاقی حسنہ، حقوق العباد اور سیاست اسلامی کے حوالے سے امت مسلمہ کے لیے نہایت اہم نصیحتیں تھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور کائنات کے سب سے برگزیدہ رہنما کی طرف سے انسانوں کے لیے ایک وصیت نامہ تھا، جس کے ہر فکرے میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کے اصول سمو دیے گئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین نے فرمایا، اے لوگوں میری باتیں غور سے سنو، شاید اس کے بعد تم سے اس طرح ملاقات نہ ہو۔
لوگوں تمہاری جانیں، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے کے لیے اسی طرح قابل احترام ہے جیسے یہ دن اور یہ مہینہ محترم ہے۔ تم عنقریب اپنے رب کے سامنے پیش ہوں گے اور تم سے تمہارے اعمال کی بابت پوچھ گچھ کرے گا۔ لوگ شیطان اس بات سے تو مایوس ہو گیا کہ تمہاری سرزمین کبھی اس کی عبادت کی جائے گی، مگر وہ اس پر بھی مطمئن ہے کہ تم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اس کی پیروی کرتے رہو۔ بس اپنے دین کی معاملات میں شیطان کی پیروی سے بچو۔ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے تھامے رہے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید اور دوسری میری سنت۔ لوگوں تمہاری عورتوں کا تم پر حق ہے، ان سے اچھا سلوک کیا کرو، بے شک وہ تمہارے متحد ہیں، تم نے انہیں اللہ کے نام پر اپنے لیے حلال کیا ہے۔ لوگوں یاد رکھو، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کے مال میں سے کوئی چیز اس کی مرضی کے بغیر لے لے۔ لوگوں اتحاد یکجہتی اپنے سربراہ کی اطاعت کی تلقین کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا، اگر کسی نقطے سیاہ رنگ غلام کو بھی تمہارا حاکم کر دیا جائے جو تمہیں کتاب اللہ اور سنت کے مطابق لے کر چلے تو تم اس کی بات سنتے اور مانتے رہنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کو خالص رکھنے اور گناہ سے پرہیز کرنے پر زور دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ انسانی جان کو جسے اللہ نے محترم بنایا ہرگز کو قتل نہ کرنا سوائے ایسے موقع کے کہ جہاں شریعت نے جان لینے کا حق دیا ہو۔ زنا مت کرنا، چوری نہ کرنا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم امت کو انتشار اور خانہ جنگی کے خطرات سے خبردار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، دیکھو کہیں میرے بعد گمراہ مت ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ خطبے کے اختتام پر خاتم النبیین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین کو تاکید کرتے ہوئے فرمایا، جو موجود ہیں وہ ان لوگوں تک یہ باتیں پہنچا دیں جو یہاں نہیں ہیں۔ بعض اوقات خود سننے والے کی بنسبت وہ شخص بات کو زیادہ محفوظ رکھتا ہے جسے بات کسی ذریعے سے پہنچائی گئی ہو۔ اپنی بات مکمل کر کے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کے اس نمائندہ اجتماع سے دریافت فرمایا، تم سے قیامت کے دن میرے بارے میں سوال کیا جائے گا، بتاؤ تم کیا جواب دو گے؟ مجھے نے سب نے بیک زبان ایک زبان ہو کر کہا، ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے رب کا پیغام پہنچا دیا، اپنا فرض پورا کر دیا اور ہماری خیر خواہی کا حق ادا فرما دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگشت مبارک آسمان کی طرف بلند کی اور عرض کیا، اے اللہ تم گواہ رہنا۔ آپ کے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور اور عصر کی نمازیں ایک ساتھ ادا فرمائی اور قبلہ رخ ہو کر سورج غروب ہونے تک کھڑے کھڑے بڑی گریہ گزاری کے ساتھ دعا کرتے رہے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اے اللہ میں ایک مصیبت زدہ فقیر فریادی اور پناہ گزین کو گھبرایا ہوا اور خوف زدہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا ہوں۔ میں تجھ سے ایک مسکین کی طرح، ایک مجرم اور بے حیثیت شخص کی طرح مانگ رہا ہوں۔ ایک ایسے خوفزدہ ہراساں بندے کی مانند دعا کرتا ہوں جس کی گردن تیرے آگے جھک چکی ہے، جس کے آنسو تیرے سامنے بہہ پڑے ہیں، جس کا جسم تیرے آگے مسخر ہو چکا ہے، جو تیرے دربار میں ناک رگڑ رہا ہے۔ اے اللہ، اے میرے رب، مجھے اپنی فریاد سے مرحوم نہ بنانا، میرے حق میں شفیق اور مہربان ہو جانا۔ اے بہترین سوال کیے جانے والے، سب سے بڑھ کر عطا کرنے والے۔ اس دوران قرآن پاک کی آخری آیات نازل ہوئی جس میں شریعت کی تکمیل کی خوشخبری کے ساتھ قیامت تک اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اسلام کے پسندیدہ ہونے کے فیصلے پر مہر توثیق ثبت کر دی گئی تھی۔ ارشاد ہوا جس کا ترجمہ ہے، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہاری شریعت کو کامل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور اسلام کو تمہارے لیے دین کے طور پر پسند کر لیا۔
12 ذوالحج کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع میں مناسک حج اور فرما رہے تھے کہ اس دوران سورہ نصر کا نزول ہوا، جو نزول کے اعتبار سے قرآن مجید کی آخری صورت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، جس کا ترجمہ ہے جب اللہ کی مدد اور فتح حاصل ہو گئی اور آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو آپ اپنے رب کی تسبیح اور تمجید بیان کریں اور استغفار کریں، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ اشارہ دے رہی تھی کہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جس عظیم ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے تشریف لائے تھے وہ انجام پا چکی ہے، اور اب آپ کا سفر آخرت قریب ہے۔ یہی وجہ کہ اس سورت کے نزول کے موقع پر جہاں دیگر صحابہ کو مسرت ہو رہی تھی، وہاں مقام رسالت کے سب سے بڑے رمز شناس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے تھے، کیونکہ انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ اس صورت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے واپسی کی تیاری کا حکم دے دیا گیا ہے۔ مکہ سے واپسی پر 18 ذوالحج کو مدینہ کے راستے میں خم نامی ایک تالاب پر پڑاؤ ہوا۔ یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین کو خطاب کرتے ہوئے چند اہم نصیحتیں فرمائی۔ ارشاد ہوا، میں تمہارے درمیان 2 اہم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ جس میں ہدایت اور روشنی ہے، بس تم اللہ کی کتاب کو لے لو اور اسے تھامے رہو۔ پھر فرمایا، اے میرے اہل بیت، میں ان کے بارے میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں۔ آخری جملہ نبی آخر الزمان نے 3 بار دہرایا۔ اسی خطاب میں آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی بھی دوست۔ رسالہ مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ تا قیامت آنے والے مسلمان حضرت علی کرم اللہ وجہ کو اپنا محبوب رہنما بڑا سمجھیں، ان کا مقام ملحوظ رکھیں، ان کا پورا احترام کریں اور کسی بے ادبی کے مرتکب نہ ہوں۔ دراصل حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں یہ ارشاد ان لوگوں کی تنبیہ کے لیے ہے جو بعد کے دور میں ناسبی بن گئے۔ یہ فرقہ حضرت علی کرم اللہ وجہ، فاطمہ الزہرا اور حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ پر بے بہابہ تانہ زنی کرتا آیا تھا۔ کسی مسلمان کو ایسا کرنا ہرگز زیب نہیں دیتے۔ سخت خطرہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ یا سادات کرام کی تحقیر پر مبنی سوچ بروز حشر رسوائی شفاعت محمدیہ سے محرومی اور برے انجام کا باعث ہوگی۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگلی قسط تک، کل اسی وقت ہم، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمت دی، اجازت دی اور زندگی دی، تو کل اس وقت آپ کے سامنے پھر آپ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔